السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم حضرات، یہ جو ایام چل رہے ہیں آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ قربانی کے ایام ہیں۔ تو ان میں سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم جو جانور خرید رہے ہیں اس جانور کو ہم اپنے حلال مال سے کمائیں، کیونکہ اگر حرام مال سے اگر ہم نے جانور خرید لیا تو پھر ہماری قربانی بیکار ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، خاص کر اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ جب ہم قربانی کریں تو عید کے دن ہم سب سے زیادہ اول درجے پر ہم غریب اور مساکینوں کی فکر کریں، کیونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے غریب لوگ ہیں، کتنے ایسے ضرورت مند ہیں، کتنے ایسے مساکین ہیں جنہیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اتنی چیزیں ان کو مکمل طور پر تو نہیں دے سکتے، کم سے کم ہم اپنے جانور کا گوشت تو انہیں ضرور دے سکتے ہیں۔ اور کیوں دے نہ سکتے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ قربانی کا اصل مقصد ہی ہے کہ ہم مسکین اور غریبوں کا خیال کریں۔ پچھلا ماضی کے دور کے اندر بڑی عیدوں کے اندر لوگوں میں بڑا مال خرچ ہوتا اور بڑی لوگوں پر، غربا پر بہت ساری چیزوں کو خرچ کیا جاتا، انہیں کھلایا پلایا جاتا۔ لیکن یہ جو موجودہ دور ہے، یہ جو اب جو چل رہا ہے زمانہ، یہ ایسا زمانہ آیا ہے اس کے اندر آدمی صرف اپنی ذات کے حد تک محدود ہے، ہم کھائیں اور ہمارے گھر والے کھائیں، باقی کوئی نہ کھائیں۔ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ ٹیکنالوجی نے بڑی بڑی فریجیں بنا کر رکھ دیے، تو ہم چاہے وہ دمبے ہو یا بڑے جانور ہو، ہم اسے ذبح کرتے ہیں تو ہم غریبوں میں کم تقسیم کر کے سارا کا سارا گوشت ہم فریزوں میں جمع کر کے رکھ دیتے ہیں اور مہینوں تک اسے استعمال کرتے ہیں، اور اگر ایک دو دن کرنٹ چلے بھی گیا تو پھر پورا گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ حقیقت ہے یہ بات۔ لیکن اگر آپ اپنے گوشت کو فریج میں رکھ دیں گے تو فریج نہ آپ کو دعائیں دے سکتا ہے، نہ فریج آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے۔ اگر وہی گوشت آپ فریج میں رکھنے کی بجائے اگر غریبوں میں تقسیم کر دیں گے تو وہ غریب آپ کو دعائیں بھی دیں گے اور آپ کو آخرت میں فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ اس لیے فریزوں کا ہرگز آپ خیال مت کیجیے، غریبوں کا اور مسکینوں کا خیال کیجیے، کیونکہ فریج میں رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مہینوں تک، سالوں تک آدمی رکھ کے کھاتے رہتا اور غریبوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی اس کو کوئی خیال نہیں آتا۔ اصل حقدار تو وہی ہے۔ سال بھر اللہ ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، لیکن ان غریبوں کو کیا ہے؟ ان مساکینوں کے بارے میں کون سوچے گا؟ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے آپ کو مال دیا تھا تو اللہ ہم سے امتحان لے گا کہ غریبوں میں تقسیم کیا یا نہیں کیا۔ تو اسی نسبت سے اگر ہمارے گھروں میں قربانی ہو، چاہے وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس نسبت سے، تو اول درجے پر یہ ہونا چاہیے کہ ہم غریبوں کا خاص کر خیال کریں، ان کی فکر کریں۔ آج ہم لوگ ہمارے معاشرے میں کیسے، جو ہمارے دوست ہیں انہیں بلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، جو ہمارے جان پہچان کے ہیں انہیں ہمیں تھوڑا بہت گوشت دے دیتے ہیں اور ہم اپنی قربانی کو مکمل کر دیتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہوتا ہے، یہی حقیقت ہے، ہم نے دیکھا بھی۔ تو میری آپ لوگوں سے ایک رائے ہے، ایک گزارش ہے کہ اس ناچیز سے کہ آپ اپنے دوستوں کو اور اپنے جو عزیز ہیں ان کو تو کھلاتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ غریبوں کا بھی خیال کریں، آپ مسکینوں کا بھی خیال کریں، انہیں کھلائیں، ان کی دعائیں لیں، کیونکہ جو سال بھر ان چیزوں سے محروم رہتے ہیں، جن کو اللہ نے اتنی وسعت نہیں دی ہوتی، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر جو ایسے لوگ ہیں تو ان کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم ان کا پیٹ بھرے، ہم انہیں وہ چیزیں مہیا کریں جو ان کو ضرورت ہو۔ اب قربانی کے موقع پر ان کی سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ گوشت ہے، تو ہم اپنے فریج میں بھرنے کی بجائے ہم غریبوں کے گھروں میں اگر گوشت دے کر بھیجیں گے تو وہ بھی کھائیں گے، ان کی اولادیں بھی کھائیں گی، اور پھر وہ اپنے دل سے آپ کو دعائیں دیں گے، اور ان کی دعائیں آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سنوار سکتی ہے۔ اس بات کو ہرگز آپ نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔